السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ اور میں ہوں علی ڈار۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے پاکستانی سیاست پر، اور جب بھی پاکستان کی سیاست کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تحریک انصاف کا نام لازمی آتا ہے، کیونکہ تمام تر جو چیزیں آج کے اس سیاست کے منظر نامے پہ ہیں وہ تحریک انصاف کے گرد گھوم رہی ہیں۔ خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں یا معاملات مزید لٹک رہے ہیں، کیسز چل رہے ہیں، مذاکراتی عمل اس وقت جاری ہے، اس کا کیا ہونے جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں تحریک انصاف کو لے کر۔ اور ہم نے اسی پوڈ کاسٹ میں آج ریکویسٹ کی محمد ندیم قریشی صاحب کو، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، آپ نے ٹائم نکالا۔ ندیم صاحب کا اگر ہم تعارف کرائیں مختصر صاحب، باقی وہ خود کروائیں گے، اگر ہم مختصر تعارف کروائیں تو ندیم قریشی صاحب ممبر پروویژنل اسمبلی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فارمر پارلیمانی سیکرٹری فار انفارمیشن بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت ابھی چیئرمین بیت المال سوشل ویلفیئر بھی ہیں۔ ندیم صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنا ذرا تعارف خود کروائیں کہ محمد ندیم قریشی آخر ہیں کون، سیاست میں کتنا ان کو وقت گزر چکا ہے، تحریک انصاف کی ہم بات کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں، تھوڑا سا ذرا بریفلی اگر اپنے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو علی آپ کا بہت شکریہ، اور پبلک کا بھی شکریہ کہ مجھے موقع دیا اپنے پلیٹ فارم سے، اور یقیناً آپ اس وقت جس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں اس کے بہت ویورز ہیں۔ میرا تعلق ملتان شہر سے ہے، اور میں کسی روایتی سیاسی فیملی سے نہیں ہوں۔ بیسکلی میں ایم ایس سی ایگریکلچر ہوں، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے، اور میں اسی نوجوانوں کی اسی لاٹ سے ہوں جنہوں نے اپنی نوجوانی میں اس ملک میں انصاف کی خواہش کی، اس ملک میں ایک اچھا نظام بننے کی خواہش رکھی اپنے دل میں، اور چاہا کہ پاکستان ماڈرن ورلڈ کی طرح دنیا میں رول بھی کرے اور یہاں رہنے والے پراؤڈ فیل کریں اپنے پاکستانی ہونے پر۔ بس یہی خواب دیکھتے ہوئے ہم نے کوئی 2010 میں عمران خان صاحب کو جوائن کیا۔ میرے والد صاحب حکیم الدین قریشی ایڈوکیٹ، سینئر موسٹ ایڈوکیٹ تھے ریونیو کے، ان کی بھی بڑی خواہشات تھیں کہ ہم ملتان کی پالیٹکس میں رول پلے کریں۔ ملتان کی ایک بڑی تاریخی ایک شہر ہے، اور دمشق کے بعد دوسرا زندہ بڑا شہر ہے جس کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، اور بڑے نام پیدا کیے ہیں ملتان نے، شاہ محمود قریشی، یوسف رضا گیلانی، جاوید ہاشمی، اور بہت سارے نام پیدا کیے۔ میں چونکہ ملتان کے اندرون شہر سے ہوں، وہ گنجان آباد علاقے جو جہاں کبھی سکندر اعظم آیا تھا، جہاں محمود غزنوی آیا تھا، جہاں محمد بن قاسم آیا تھا، لیکن وہ اس جدید دور میں بھی انتہائی پسماندہ اور مخصوص خاندانوں کی اجارہ داری میں وہاں پالیٹکس ہوتی تھی۔ تو جب میں نے خان صاحب کو جوائن کیا تو مجھے وہ خواب تھے میرے۔ خان صاحب ایک دیکھنے میں بھی گڈ لکنگ تھے، اور تھے بھی ہمارے ہیرو۔ 2010 میں میں کرکٹ میں بھی ان کو ہمیشہ میں نے ان کو آئیڈلائز کیا۔ تو آپ کی اسٹرگل پارٹی میں جو رہی تحریک انصاف میں، وہ کیسے، آپ کہاں سے شروع ہوئے اور کیسے یہاں تک، تھوڑا سا اس کو بھی اگر ہم۔ بس میری خان صاحب کے دوست تھے حسن رشید مرحوم، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے۔ وہ ہمارے اس وقت پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے پی ٹی آئی کے۔ وہ بھی کوئی روایتی فیملی سے نہیں تھے سیاسی، وہ بھی خان صاحب کے دوستوں میں سے تھے اور بہت شاندار شخص تھے۔ تو انہوں نے مجھے دعوت دی۔ اعجاز چودھری صاحب سینیٹر ہیں، آج پابند سلاسل ہیں، خان صاحب کے رفیق خاص ہیں۔ یہ اس وقت جنوبی پنجاب کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ تو ان دونوں احباب نے مجھے دعوت دی، میں نے پارٹی جوائن کی۔ پھر خان صاحب کے ہم سفر ہو گئے۔ پھر مجھے موقع ملا پاکستان کی تاریخ میں پہلے جو انٹرا پارٹی الیکشن، مطلب خان صاحب کی خواہش تھی کہ تحریک انصاف کو ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جائے، اور انہوں نے اس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی پارٹی میں انتخابات کروائے۔ کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی میں آج تک انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے۔ یہ رواج یا جماعت اسلامی میں رہا، اس کے بعد تحریک انصاف نے اس کو، یعنی کہ یہاں پہ موروثی سیاست نہیں تھی۔ جب میں نے جوائن کی تو میں نے وہاں میں پاکستان تحریک انصاف کے پہلے ضلعی جنرل سیکرٹری کا میں نے انتخاب میں حصہ لیا، اور پھر خان صاحب کے ساتھ اس وقت پشاور میں ایک دھرنا ہوا تھا ڈرون حملوں کے اگینسٹ، وہاں سے میرا سٹارٹ ہوا، اور میں نے اپنی زندگی کے 2018 تک 8 سال خان صاحب کے قدم با قدم شانہ بہ شانہ میں چلا۔ ایک ہمارا لانگ مارچ ہوا تھا وزیرستان وانا تک، ہم اس میں بھی ساتھ تھے، کیونکہ خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو تھکتی ہیں اور نہ تھکے ہوئے اور کمزور لوگوں کو پسند کرتی ہیں۔ اچھا، تو ہم ان کے ساتھ پیس ملانا تو بڑا مشکل ہے۔ نہیں تو یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو آپ نے بات کیا کہ کیونکہ آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا اور کوئی آپ کو ایسی سپورٹ نہیں تھی، آپ ایک گراؤنڈ لیول سے سٹارٹ ہوئے اور آپ نے یہاں تک اپنا سفر طے کیا، اس پہ کوئی ایسی چیز کہ آپ نے پارٹی پہ بہت انویسٹمنٹ کی ہو، پیسے خرچے ہوں آگے آنے کے لیے، تعلق واسطے یوز کیے ہوں، یا بالکل آپ زیرو سے کہہ لیں، یعنی کہ پالیٹکس کے اندر
اور یہاں تک آپ پہنچے آگے؟ نہیں، ایکچولی تحریک انصاف جوائن کرنے سے پہلے میں نے 3 بار لوکل باڈی کا حصہ رہا. اچھا. مجھے ملتان میونسپل کارپوریشن کا ینگسٹ کونسلر بننے کا اعزاز حاصل ہوا 98 میں. 97 میں میری ڈگری ہوئی تھی، تو میں اس وقت ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے آیا اور مجھے انتخابات میں حصہ لینا پڑا. مجھے اللہ نے موقع دیا، میں وہ جیتا انتخاب. اس کے بعد دوبارہ میں کامیاب ہوا، پھر میں نے ناظم کا انتخاب اس میں حصہ لیا. تو مجھے پالیٹکس کا شوق تھا. میرے فادر کو بڑا شوق تھا، میرے بھائیوں کو اور میرے فادر کو بڑا شوق تھا، ان کی بڑی خواہش تھی. جب خان صاحب کے ساتھ میں نے جس پارٹی جوائن کی، اس وقت یہ والی تحریک انصاف نہیں تھی، تھوڑی مختصر تحریک انصاف تھی. لیکن خان صاحب کے آئیڈیاز، خان صاحب کی کمٹمنٹ، خان صاحب کا جو پاکستان کے حوالے سے جو اسکیچ تھا نا، وہ بڑا کلیئر تھا. وہ مجھے آج بھی اپیل کرتا ہے. میں نے کوئی کسی قسم کی پیسوں کی انویسٹمنٹ نہیں کی. جو ضروریات ہوتی ہیں وہ تو انسان کو کرنی پڑتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ مجھے اللہ نے ایک مجھ پر بڑی خاص مہربانی کی کہ میرے دوستوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، اور ہم نے ملتان سے کسی مجھ جیسے شخص کا پارٹ اسمبلی بننا، یہ بھی ایک میریکل ہے. ورنہ ملتان میں وہ روایتی خاندان ہیں جو صدیوں سے سیاست کر رہے ہیں. بالکل بڑے نام وہ چل رہے ہیں، اور ان کے پھر آگے بچے بھی ہیں تو اور صرف یہ کہ جاننے والے بھی ہیں. صرف یہ ہوا کہ میں یعنی کہ میرٹ پہ آپ سمجھتے ہیں اپنی مثال کے ساتھ ساتھ میں جو چیز جس کو میں گیج کرتا ہوں اور جس کو میں ہر جگہ بتاتا ہوں، خان صاحب کی وجہ سے لوگ آج مراد سعید کو جانتے ہیں، لوگ حماد اظہر کو جانتے ہیں، علی محمد خان کو جانتے ہیں، بہت سارے کو جانتے ہیں، شہریار افریدی کو جانتے ہیں، علی محمد خان کو جانتے ہیں. اور شاید میں اس کیڈر میں تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال ندیم قریشی کو بھی لوگ خان صاحب کی وجہ سے جانتے ہیں. یہ اپرچونٹی کریٹ ہوئی تحریک انصاف کی صورت میں کہ نوجوان لوگ جو کسی بڑی بڑی فیملی سے نہیں تھے، ان کو ایک کینوس ملا. لیکن میں اصل ٹاپک پہ آنے سے پہلے ندیم بھائی وہ یہ چاہوں گا کہ جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اس سے انٹر لنک کچھ چیزیں میرے مائنڈ میں اور آ رہی ہیں، پہلے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ آپ کے لیڈر جن کے آپ ساتھ ان کو فالو کرتے کرتے انہوں نے آپ کو کہاں سے کہاں ماشاء اللہ آپ کافی عہدوں پہ رہ چکے ہیں اور ہیں بھی، آج وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں، پابند سلاسل ہیں جس میں بات کر رہے تھے. اور آپ کے جو دوست تھے، یار تھے، ساتھی تھے، پولیٹیکل ورکر تھے، کچھ پارٹی چھوڑ گئے، کچھ حالات دے کے مایوس ہو گئے، لیکن آپ ابھی ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑے ہیں. تو یہ بتائیں کہ آپ پر کوئی پریشر نہیں آیا کہ آپ اس وقت تحریک انصاف کو چھوڑ دیں؟ جس طرح سے ہم نے دیکھے کچھ پریس کانفرنس بھی ہوئیں، کہا گیا جی کہ یہاں پہ پریشر ہے پارٹی کے ساتھ رہنے کا، تو آپ پر تھا اس طرح کا کوئی؟ آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے؟ آپ نہیں، بے پناہ پریشر تھا. کیسے ممکن ہے کہ جس شخص کا نام آپ میڈیا پر نہیں لے سکتے، آپ کو ڈرتے شرماتے ہوئے بانی تحریک انصاف کہنا پڑتا ہے، اور بڑے بڑے نام، چیف منسٹرز، گورنرز، سینیٹرز، فیڈرل کیبنٹ کے 90% وزراء، پروونشل کیبنٹس کے وزراء، ان سب کو چھوڑ کے جانا پڑا. اور مجھے بہت حد تک یقین ہے، یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، کہ اس میں کچھ لوگ ہوں گے جن کی یہ خواہش ہوگی کہ شاید اب تحریک انصاف گورنمنٹ میں نہیں ہے، گورنمنٹ میں نہیں آئے گی تو ہمیں نئی کشتی میں سوار ہونا ہے اقتدار کی. لیکن موسٹلی لوگ وہ تھے جنہیں مجبور کیا گیا، جن کو سسٹم نے، موجودہ حکمرانوں کا جو گٹھ جوڑ تھا اس نے مجبور کیا. مجھ پہ بھی بے پناہ پریشر آیا، اور میں بہت ساری ایف آئی آرز میں نامزد ہوں. چونکہ میں نے اپنے والد صاحب کا تعارف کروایا، میرے والد صاحب قانون دان تھے، اور میری جس ماحول میں گرون اپ ہوا ہوں، میری ٹریننگ ہوئی ہے، ہمارے ہاں الیکٹرسٹی کے بل کو لیٹ پے کرنا بھی بڑا برا سمجھا جاتا تھا. میرے والد صاحب اس پہ خفا ہوتے تھے کہ یار آپ لیٹ جو جمع کروائیں گے جرمانہ چھوڑ دیں، وجہ کیا ہے، بینیفٹ کیا ہوگا. تو میں خود قانون پسند شخص ہوں. میں خان صاحب کے اس فلسفے کو آج بھی اون کرتا ہوں، مانتا ہوں، اور اس کو فالو کر رہا ہوں کہ انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. منصف معاشرے آگے بڑھتے ہیں، جہاں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے. یعنی کہ آپ نے تمام تر پریشر جھیل لی ہے، جھیل رہے ہیں، اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے ایسے ہی چلنا ہے اس کے ساتھ، اور میں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا. دیکھیں علی، میں آپ کو ایک گزارش کر دوں، مجھ جیسے بہت لوگ، میں تو اب نوجوان نہیں ہوں، جو آپ کی لاٹ کے لوگ ہیں نوجوان، خان صاحب ان کی نگاہوں کا، ان کی امیدوں کا مرکز ہیں. خان صاحب کو میں نے بڑا اسٹڈی کیا ایز اے ہیومن. کئی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں انسان سے، اس کے ڈیسیجنز کچھ صحیح ثابت نہیں ہوتے، لیکن بدنیت نہیں ہونا چاہیے. میں نے عمران خان کو ایک بہادر شخص پایا ہے، میں نے عمران خان کو بڑا کمیٹڈ مسلم پایا ہے. یہ میں انتہا پسندی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، وہ ماڈرن ورلڈ میں رہے ہیں، مغرب میں رہے ہیں، لیکن میں نے ان کو بڑا راسخ العقیدہ شخص، جس کا اللہ پر توکل ہے، جو توحید پر یقین رکھتا ہے، جو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا شخص ہے. تو مجھے جتنے بھی پریشرز آئے، میری ایک خواہش تھی کہ مجھے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، میں جس قابل بھی ہوں. ایک سٹیج ایسی آئی کہ میں بریک ہونے کے قریب تھا، لیکن اس میں بائی گاڈ یہ کہیں نہیں تھا کہ میں سوئچ کر کے کہیں اور چلا جاؤں.
یہ طے تھا. آپشن آئے ہوں گے. اس پہ آپشن نہیں تھے, وہ کئی حکم تھے. اچھا. تو ظاہر ہے آپ اپنی ذات پر پریشر برداشت کر لیتے ہیں جب فیملی درمیان میں انوالو ہو جائے. بھائی ہیں, اور میں اتفاق ہے اپنی فیملی میں بڑا ہوں, تو میری ساری فیملی جو ہے نا وہ ابھی بچے ہیں, نوجوان ہیں, میرے چھوٹے بھائی ہیں. تو ایک طے تھا کہ اگر ہمیں یہ چھوڑنا بھی پڑا تو پھر ہم خان صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے, گھر بیٹھ جائیں گے, ہم کسی اور پلیٹ فارم پہ نہیں جائیں گے. مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے سارے اس اسپیل سے نکلے. صرف اللہ کی مدد اور دوستوں کی اور فیملی کی بہت بڑی سپورٹ. مطلب میرے پاس بیٹا نہیں ہے, میری بیٹی ہیں, وہ مجھے کہتی تھی بابا آپ نے خان صاحب کو نہیں چھوڑنا. میرے بھائی ہیں, ایک دن بھی وہ مطلب میں نے ان کے اس میں استقلال میں کمی نہیں دیکھی. وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے بھائی پریشر ہے, اور تکلیف تھی گھر سے بے گھر ہو جانا اور ناجائز مقدمات میں ملوث ہو جانا. خان صاحب سے میری بہت زیادہ احترام کا رشتہ ہے. مجھے یہ ایک اعزاز ہے کہ مجھے جب بھی خان صاحب سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے پورے احترام اور ڈسپلن کے ساتھ اپنی دل کی بات ان سے کی. میں ان سے پیار بھی اس لیے کرتا ہوں, یہ اسپیس ملتا تھا. یس, میں آپ کو پوری سچائی سے بتا رہا ہوں. خان صاحب کو جب بھی میں نے کوئی بات کی, لیڈر اپنے فالوورز کی بات نہیں سنتے, وہ کہتے ہیں صرف ہماری سنیں. میں نے خان صاحب کو بڑا اچھا لسنر پایا. کئی جگہ میں تھوڑی لائن بھی کراس کرتا تھا, وہ میری بات سنتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ان کی صورت میں ایک ایسا رول ماڈل ہے. اچھا, خان صاحب سے جو بات چیت کرنے کی بات آپ نے کی ہے, اس پر میں نے بھی آپ سے ایک بات کرنی. میری بھی اگر ملاقات ہوئی تھی, کچھ صحافیوں کو انہوں نے بلایا تھا اور زمان پارک میں وہ میٹنگ ہوئی تھی, لیکن میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کچھ اور بڑے امپورٹنٹ کویشچن جو آپ سے ہم نے کرنے ہیں, کیونکہ تحریک انصاف کے والے سے بہت ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں منظر پر, اور ہر کوئی جاننا چاہ رہا ہے کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. خاص طور پہ وہ جو پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ چینج ہو جائے, ان کے باہر آنے سے کچھ چیزیں پتہ نہیں کیا ہو جائیں گی. لیکن کویشچن از دیٹ کہ اس وقت جو مذاکراتی عمل چل رہا ہے, جو ایک پولیٹیکل ڈائلاگس چل رہے ہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں, دوسرا راؤنڈ ہے, تیسرا راؤنڈ ہے, آپ کو لگتا ہے مذاکرات ہونے چاہیے؟ پہلے تو یہ کہیں. دیکھیں 100% مذاکرات ہونے چاہیے. مہذب معاشرے جو ہوتے ہیں, اگرچہ ہم اس تہذیب کی اس معراج پر نہیں ہیں, ابھی ہم اسٹرگلنگ فیز میں ہیں, لیکن ڈائلاگ بہرحال بڑا ضروری ہے. وہ کہتا ہے نا, دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر مشورے باہم نہ ہوں گے. تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے, یہ بہت ساری جو ہے نا ان سین جو منظر بن رہے ہوتے ہیں, ان کو ختم کرنے میں رول پلے کرتی ہے. مذاکرات ہوں, لیکن اس میں نیک نیتی ہونی چاہیے فرام بوتھ سائڈس. مجھے اپنی سائڈ کا یقین ہے, ہماری سائڈ پر جتنے بھی لوگ ہیں, خان صاحب کی دو میں آپ کو خوبی بتا دوں. خان صاحب ایک تو منافق نہیں ہے, دوسرا خان صاحب کا اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے. وہ دنیا میں کوئی بھی شخص جس کو اللہ پر یقین ہوگا نا, تو اس کی ڈیلنگ میں بھی مضبوطی ہوگی. خان صاحب بہت زیادہ وہ جیسے وہ چبا کے باتیں کر رہی ہیں, آپ نے ان کی ساری. لیکن اس وقت تو دیکھیں نا ندیم صاحب, خان صاحب مذاکرات نہیں کر رہے, ان کے آگے جو تمام جو آپ نے ٹیم بنائی ہے وہ مذاکراتی عمل کا حصہ ہے. لیکن یہاں پر ایک ایشو یہ آتا ہے کہ آپ ہی کی پارٹی یہ بات اکثر کرتی تھی, ہر پلیٹ فارم پہ ہم نے بھی ٹی وی پہ بات کی اور ان سے پوچھا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کے ساتھ تو مذاکرات کرنے نہیں ہیں, کیونکہ ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, یہ تو پاور لیس ہیں, جن کے پاس اصل طاقت ہے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو اب ان کے ساتھ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا, ہو سکتا ہے یہ مذاکرات انہی کے کہنے پہ کیے جا رہے ہوں. گورنمنٹ کو دیکھیں, آپ ایک بات کو ذہن میں رکھیں, مجھے تو یہ چیز کلیئر ہے, اس ریاست پاکستان میں ہر ادارے کی اہمیت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی ایک ادارہ کسی سولو فلائٹ سے اس ملک کو اس معراج تک پہنچا سکتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہم 25 کروڑ آبادی رکھنے والا مسلم ملک ہے, دنیا کی پہلی اسلامک اٹامک پاور ہے. پوری اسلامک دنیا کو ہم سے ہوپ ہے, ہمارے سارے دشمنوں کو ہمارا خوف ہے. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں اس سارے کینوس میں سب کا اپنا اپنا رول ہے. تو جو مذاکرات ہو رہے ہیں, یقیناً یہ ہر سائڈ سے اس کو گو ہیڈ ملا ہوگا,
تو یہ مذاکرات ہونے جا یعنی کہ رہے ہیں. آپ نے کہا کسی کے کہنے پہ مذاکرات کم از کم ہو رہے ہیں، یہ بھی ہم ایزیوم کر سکتے ہیں، لیکن اگر مذاکرات ہو رہے ہیں کسی کے کہنے پہ بھی ہو رہے ہیں، بے شک مذاکرات بہت اچھی بات ہے، ملک کا سوچنا چاہیے، پاکستان کا سوچنا چاہیے، جو پولیٹیکل ہمارے اندر رفٹ چل رہی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، مل بیٹھ کر پاکستان کا، ریاست کا سوچنا چاہیے. لیکن ایشو از دیٹ کہ کچھ ایسے بھی لیڈران ہیں، کچھ ایسے بھی رہنما ہیں، نون لیگ کی طرف سے ہم بات کر لیتے ہیں، جو آج بھی ہم دیکھ رہے تھے، خواجہ آصف صاحب بھی بڑے برہم دکھائی دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں نکلا اس مذاکرات سے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بڑی وہ ہارش قسم کی ایک جو ان کا سٹانس ہے. آپ کو نہیں لگتا ایسے مذاکراتی عمل افیکٹ ہو جائے گا، پھر جو ایک ہم معاملہ آگے بڑھا رہے ہیں وہ خراب ہو جائے گا جب اس کو آپ کرٹیک کریں گے؟ علی جو موجودہ حکمران ہیں نا جی، ایز اے پولیٹیکل ورکر جو میں نے ریڈ کیا، ان کی سیاسی شکست ہے بہت بڑی ان مذاکرات کی کامیابی. اچھا. اور وہ ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے اس چیز کی. دیکھیں پی ایم ایل این نے پچھلے 85 سے لے کر آج تک ہمیشہ پنجاب کو رول کیا، اور پنجاب کی جو ہماری نیشنل اسمبلی میں جو کمپوزیشن ہے سیٹس کی، اور سینٹ میں تو ایکولی ہے، لیکن پنجاب کی بڑی امپورٹنس ہے نیشنل اسمبلی میں، اور ایز اے پروونس بھی پنجاب کی بہت بڑی اہمیت ہے. جو پنجاب جیتا ہے وہ پورا پاکستان جیتا ہے. 85 سے پی ایم ایل این نے کسی جماعت کو، پیپلز پارٹی کو ناک آؤٹ کیا، یہاں سے پی ایم ایل کیو کو ناک آؤٹ کیا، پی ایم ایل جنیجو کو ناک آؤٹ کیا، مطلب حامد ناصر چٹھا اور محمد خان جنیجو، میاں منظور وٹو، سردار عارف نقی، اور پیپلز پارٹی کے وہ تمام نام. آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، یہاں بڑے بڑے نام تھے، چودھری اعتزاز احسن، جہانگیر بدر. نون لیگ نے کسی کو قریب نہیں آنے دیا. تحریک انصاف پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے ووٹ سے، اسٹریٹ پار سے، نوجوانوں کی اسٹینڈنگ سے، ہر شعبہ زندگی کے ساتھ سے نون لیگ کو ووٹوں سے شکست دی 8 فروری کو. کوئی مانے نہ مانے، وہ نجی محفلوں میں مانتے ہیں ہمارے ساتھ، ہر شخص کو پتہ ہے. ہم ٹی وی اسکرین پر اس مائک کے سامنے جو مرضی کہیں، ووٹ تحریک انصاف کو ڈلا ہے، اور ان گنت لاتعداد ووٹ کاسٹ ہوا 8 فروری کو. ایک چیز واضح ہو گئی، ڈفرنٹ کمپوننٹس بنائے گئے، ڈفرنٹ بیانیے بنائے گئے تحریک انصاف کو انڈرمائن کرنے کے لیے، خان صاحب کو دیوار سے لگانے کے لیے. کوئی فارمولہ کامیاب. لیکن آپ نے ان کو پنجاب سے وائپ آؤٹ کیا، آپ نے بتایا جیسے کہ پنجاب میں آپ نے ان کو شکست دی، لیکن اسی پنجاب کے اندر جب خان صاحب کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے کال دی جاتی ہے کہ بھائی پہنچیں اسلام آباد، تو پنجاب کی قیادت کدھر ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی پنجاب کے لوگ نہیں پہنچے وہاں پہ، کیوں نہیں پہنچے؟ کے پی کا پورا صوبہ انہوں نے وہاں پر بلا لیا، لیکن پارٹی کے اندر پنجاب میں تو ایشو چل رہا ہے. علی آپ صرف ایف آئی آرز منگوا لیں، 1 سال کی، پچھلے 2 سال کی ایف آئی آرز منگوا لیں پنجاب میں، جو کرائم کے علاوہ. اچھا. 2 طرح کے کرائم ہے نا، ایک تو جو جرائم چل رہے ہیں معاشرے میں، جو سیاسی افراد پہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں. جتنی پنجاب میں ایف آئی آرز ہوئی ہیں، پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں سیاسی لوگوں پہ اتنی ایف آئی آرز نہیں ہوئی. پنجاب میں تو ماشاء اللہ سے بھی برے حالات ہیں. میں ایک ایسے حلقہ انتخاب سے ہوں جہاں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں پالیٹکس ہوتی ہے. ملتان کا اندرون شہر ہے، حرم گیٹ، بوئڈ گیٹ، پاک گیٹ، چوک شہیداں ہے، حیدر پورہ، ممتاز آباد، اور شریف پورہ، منظور آباد، جہاں لوگ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے ایک ماحول کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ بلیو کریں، جیسے ہی احتجاج کی کال آتی ہے، کرفیو کا سماں ہوتا ہے. میں نے پہلی بار دیکھا ہے. دیکھیں آپ تمام لاز پڑھ لیں، شریعہ لا پڑھ لیں، آپ ماڈرن ورلڈ کے لاز پڑھ لیں، جرم ہونے کے بعد، کرائم ہونے کے بعد مقدمے کا اندراج ہوتا ہے. یہاں سینکڑوں ایف آئی آرز ہوئی ہیں کہ جی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی پلاننگ ہو رہی تھی. ابھی احتجاج کی کال آئی ہے سے 20 جنوری کی، یہ 15 جنوری کو وہاں 144 امپوز کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی لوگوں کی گرفتاریاں شروع کر دیتے ہیں. چونکہ پنجاب کا جو وہ کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں وہ خود سے گرفتاریاں دے دیتے ہیں، ایسا آ نہیں پاتے. میں آپ کو گزارش they have excuses. No, not at all, not at all. اب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں نا جی، جو اس چکی میں پیسے گئے ہیں، جو اس ساری تپسیا کو برداشت کر چکے ہیں، جو اس سارے سسٹم میں نکل کے یا موجود ہیں جیلوں میں یا باہر آ گئے، ان میں میری اپنی رائے ہے. ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو عمران خان سے مخلص نہ ہو، جو اس کاز سے مخلص نہ ہو. دیکھیں عمران خان ایک فرد ہے، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اصل میں لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. میں اصل میں سوال بہت زیادہ ہیں ندیم صاحب، میں نے اس لیے آپ سے کوئکلی ذرا چیزوں کو اور ڈسکس کریں تاکہ ہم سب کچھ کور کریں اور آپ کا فائدہ اٹھائیں. ضرور جی، ویلکم سر. سوال یہ بھی ہے کہ جب خان صاحب کے جو ڈائی ہارڈ فین کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں تحریک انصاف کے اندر، جو کارکنان ہیں، جو ان کے لورز ہیں، وہ پہنچتے ہیں،
وہ موقع پر جاتے ہیں جہاں پر کال دی جاتی ہے وہاں پر آتے ہیں، لیکن آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ لیڈرشپ کا فقدان رہا، وہاں پر پہنچ نہیں پائے یا واٹ ایور دا ایشو واز. کارکن آپ کو نہیں لگتا اس سے مایوس ہوتا ہے؟ پہلے بھی کال دی گئی تھی، پھر اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہوا تو کارکنان کہتے ہیں کہ ہم تو آ جاتے ہیں، پھر یہ جو ہمیں بلاتے ہیں خود کہاں پہ ہوتے ہیں؟ علی مجھے ایک منٹ دیجیے گا، صرف 60 جی سیکنڈ جی میں نے پہلے اس کا آنسر کیا، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. آپ صرف ایف آئی آر سے پنجاب کی نکلوا لیں. سر پنجاب اب چھوڑ سن دیں. لیں سن لیں بشرا بی بی کے بارے میں بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا وہ لیڈ کر رہی تھیں، وہ خطاب بھی کر رہی تھیں بار بار. اس کے بعد پھر علی میر گنڈا پور صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا. اب جو ریسنٹلی 26 کو بھی ہوا، کارکنان تو وہاں پر تھے، کھڑے ہوئے تھے. اچھا میں پہلے پنجاب کی بات کر دوں. پنجاب ہر طرح سے خان صاحب کے ساتھ ہے. پنجاب نے 8 فروری کو ثابت کیا، پنجاب نے 24 نومبر کو ثابت کیا. دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں. ایک، ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے وہ سارا کنٹرول ہے. آپ نے دیکھا جب ہم 24 نومبر کی ہم نے ہماری موومنٹ شروع ہوئی ہے پشاور سے اور پنجاب کے مختلف شہروں سے، 3 دن ایک نیوز نہیں تھی. اور 26 نومبر کی رات سے جب وہ فائرنگ ہوئی ہے، وہاں لوگ شہید ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی ہے، ایک بدترین فیصلہ کیا گیا کہ لوگوں کو اب موت کا خوف دے کے ڈرایا جائے. اس کے بعد پورا ایک ہفتہ ایپیسوڈ چلتے رہے، تحریک انصاف میں فلانی پہنچا، سب لوگ موجود تھے. میرے پاس جو انفارمیشن ہے، 2 درجن سے زیادہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں 24 نومبر سے لے کر اور 26 نومبر تک. ان میں 70-80 کے قریب ایم پی ایز ہیں اور 60-70 کے قریب ایم این ایز ہیں، پنجاب کے علاوہ، کے پی کے علاوہ. تو کیا وجہ، جب وہ وہاں موجود نہیں تھے تو پھر وہ ایف آئی آرز کیسے ہو گئی؟ جب آپ میڈیا پہ دکھا ہی نہیں سکتے کچھ تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہر شخص نے اپنا رول پلے کیا. ہاں اس پہ کچھ لوگ ہیں جو ایجیٹیشن کی پالیٹکس سے تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں، لوگوں نے بڑی تکالیف برداشت کی ہیں. دیکھیں یہ پہلا موقع ہے کہ پولیٹیکل اپوننٹس کے گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کے بزنسز تباہ و برباد کیے گئے، ان کو ذہنی مریض بنایا گیا. اور میں نہیں سمجھتا یہ کسی نے کیا ہے، یہ موجودہ حکمرانوں نے کیا ہے. لوگ کہتے ہوں گے فلاں، میں سمجھتا ہوں میرے گھر اگر ایک پولیس کا افسر، سی پی او رینک کا، ڈی پی او رینک کا، ایس پی رینک کا، میں مثال دے رہا ہوں، اگر وہ اپنی پوری غارت کے ساتھ اور فورس کے ساتھ حملہ کرتا ہے تو میرے گھر پر حملہ حکومت کروا رہی ہے. تو میں بالکل اپنے کارکنوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنی لیڈرشپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب اس میڈیا جو پرسیپشن بنائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، یہ اس کا حصہ ہے. کہ خان صاحب کو کوئی آفر ہوئی ہے کوئی کہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں یا زمان پارک یا کچھ طرح کی چیز ہے، ریالٹی ہے اس میں؟ دیکھیں یہ اس پہ بالکل ریئلٹی ہے. اچھا. جب خان صاحب نے کہا تو اس بالکل سچ ہوگا. آپ کو ایک چیز بتا دوں، جتنے بھی فیصلہ ساز اس حکومت کی پشت پر کھڑے ہیں اور وہ اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور زبردستی ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے یہ بڑے سکسیسفل لوگ ہیں، یہ سکسیسفل نہیں ہے. میں بطور ایک کامن مین کہ میں ایگریکلچرل بیک گراؤنڈ سے ہوں، فارمر بھی ہوں، چھوٹا سا بزنس بھی کرتا ہوں. میں نے جتنی ڈپریشن اور جتنی مایوسی ان 3 سالوں میں اپنی بزنس کمیونٹی میں، اپنے ایگریکلچرسٹ میں، اپنے سول سرونٹس میں، اپنے نوجوان میں دیکھی ہے، شاید پہلے نہیں دیکھی. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو صرف بیانیے سے وہ سپورٹ کریں گے، ایسا نہیں ہے. گورنمنٹ ڈلیور نہیں کر پا رہی. گورنمنٹ ڈلیور کیوں نہیں کر پا رہی؟ جب تک ڈیموکریسی میں عوام حکمرانوں کے ساتھ نہ ہو، ان کی وہ مورل کریج ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ چونکہ ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئے، یہ جتنی مرضی یہاں ٹی وی کی سکرین پر سب اچھا کی رپورٹ کر دیں، جب تک آپ کے اور میرے حالات زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی، جب تک ایک 40-50-30 ہزار روپے کمانے والا شخص اپنے بچوں کو سکون کی عزت کی روٹی نہیں کھلا سکے گا، تو ٹی وی کا اشاریہ کہ جی ڈی پی وہاں چلی گئی اور مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ. اچھا میں معیشت پہ آتا ہوں، اس سے پہلے اس کو تھوڑا سا ذرا وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ کی سیاست کو، تحریک انصاف کی. اس میں ایک چیز یہ ندیم صاحب، وہ یہ کہ خان صاحب سے کوئی آپ کی ملاقات وغیرہ ہوئی پہلے؟ کوئی 1-2 بار آپ نے میٹنگ کی؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں جی کہ لیڈرشپ تو ان کو باہر نہیں نکلوا پا، اتنا عرصہ ہو گیا. کچھ یہاں بھی ناراضگیاں ہیں کہ جی شاید لیڈرشپ نکلوانا ہی نہیں چاہتی باہر، یہاں سے ہو نہیں پا رہا، یا خود کوئی ملے ہیں کیا، آئی ڈونٹ نو واٹ ایور دا ریزن از. بٹ خان صاحب کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا وہ ڈس اپوائنٹ نظر آتے ہیں آپ کو؟ کیا آپ نے پایا ان کو؟ کنڈیشن کیسی ہے؟ خان صاحب اتنی اسپرٹ میں ہیں. یہ جو آج حکمرانوں میں خوف طاری ہے، آپ دیکھیں ایک شخص قید میں ہے، ان کا ایک جھلک کسی نے نہیں دیکھی، ان کی آواز کوئی نہیں سن سکا. وہ سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں ان کا ایک تصویر آ گئی تھی، کتنے لوگ اس پہ معطل ہوئے تھے، کتنا شور مچا تھا. اس کے باوجود آپ حکمرانوں کی 24 آور کی گفتگو اٹھا کر دیکھ لیں،
وہ ساری عمران خان کے گرد گھومتی ہے. تو ان کی اسپرٹ ہے, ان کی کمٹمنٹ ہے اپنے ملک کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا بھائی میرا گھر ہے پاکستان, میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا. اسی چیز نے تو اس کمپیریزن میں ان کو نمبر 1 پہ کھڑا کیا وکٹری سٹینڈ پہ. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مشکل پڑتی ہے تو دوڑ لگاتے ہیں فوراً, اور کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ الٹرنیٹ ارینجمنٹ کی ہوئی ہیں. اچھا. پاکستان میں پالیٹکس کر رہے ہیں, ان کے پوری فیملیز, ان کا گھر باقاعدہ, ان کے گھر, میں گھر اس کو کہتا ہوں جہاں آدمی اپنے سکون کے لیے رہتا ہے. مکان گھر نہیں ہوتا, گھر وہ ہوتا ہے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہوں. گھر وہ ہوتا ہے جہاں وہ سکون لینے کے لیے آتا ہے. گھر وہ ہوتا ہے جو اس کو تحفظ دیتا ہے. تو ہمارے جو جتنی آج حکمران ہیں, ان کے سارے سب کے گھر تو جو ہیں, ہوم جو ہیں, وہ تو سارے بیرون ملک ہیں. کسی کے لندن میں ہے, کسی کے دبئی میں ہے, کسی کے پاناما میں ہے, کسی کے کینیڈا میں ہے, کسی کے کہیں ہے. عمران خان واحد شخص ہے جس کی میں سمجھتا ہوں 1 انچ جگہ بھی, جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان میں سے 1 انچ جگہ بھی عمران خان صاحب کی پاکستان سے باہر نہیں ہے, نہ ہی ان کا کوئی اثاثہ ہے. تو خان صاحب فل سپرٹ میں ہے. اچھا, ابھی وہ کمیٹڈ ہیں اور اس کے لیے آپ پریکٹیکلی آپ لوگ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ مذاکراتی عمل اس کے ذریعے ہی اب سوچ رہے ہیں. نہیں خان صاحب انشاءاللہ, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہے. خان صاحب کو آج بھی, مجھے بھی ایز اے کامن مین, ایز اے پارلیمنٹیرین, مجھے یقین ہے پاکستان کے عدالتی نظام پر الٹیمیٹ انصاف نے پریویل کرنا ہے, انصاف نے اپنی جگہ بنانی ہے. خان صاحب انشاءاللہ انہی عدالتوں سے سرخرو ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ خان صاحب کے باہر آنے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں, یہ میں آپ سے بھی بلکہ چلیں مجھے بتا ہی دیں, آپ کیا لگتا ہے آپ کو کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں, تو یہ بتائیں اور کب تک باہر آ رہے ہیں. میں چلیں کوئی ڈیٹ بتا دیں آپ کے خیال سے. آپٹیمسٹک شخص ہوں, مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے. خان صاحب چھوٹی عید پر ہمارے ساتھ ہوں گے. عید الفطر پہ عمران خان صاحب کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. جو جس طرح سے عدالتی معاملات چل رہے ہیں, جس طرح سے پاکستان کی عدلیہ اس سارے ماحول میں حکمرانوں کے بدترین پریشر کے باوجود, مطلب ججز کی تعداد بڑھا دی گئی ہے, 26ویں ترمیم کر دی گئی ہے. آپ نے کبھی سنا کہ 3 بار کسی ادارے کے نیب لاز پہلے چینج کیے گئے, پھر دوبارہ چینج کیے گئے, مطلب ایشو ٹو ایشو قانون سازیاں ہو رہی ہیں, پرسن اسپیسیفک قانون سازیاں ہو رہی ہیں. اتنا تماشا تو اس ملک کا کبھی نہیں بنا. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ عید سے پہلے باہر آ رہے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ عید کی چاند جو دیکھیں گے عمران خان صاحب کی موجودگی میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جسٹ ان کیس اگر وہ باہر نہیں آتے تو جو ڈیڈ لائن آپ نے 31 جنوری کی دی ہوئی ہے, جس کے بعد آپ نے نافرمانی کی کال کو فالو کرنا ہے, اس کیا کریں گے اس میں؟ دیکھیں میں آپ سے ایک گزارش کر دوں, یہ جیسے یہ ہم سب کا ملک ہے نا جی, بعض اوقات بچہ اپنی ماں سے اپنے آپ کو منوانے کے لیے روتا ہے. میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں, اور مجھے آلموسٹ کنفرم ہے, جتنے لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں, اگر وہ اس سے پیار کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے متردد ہیں, اس کے لیے متفکر ہیں, اس کے لیے پریشان ہیں. میں 100% مجھے یقین ہے ہم کسی بھی ایسی ایجیٹیشن کی طرف جاتے ہیں, کسی کال کی طرف جاتے ہیں جو ہماری چل رہی ہے, وہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. ایک طرف وہ حکمران پاکستان پر حکمرانی کر رہے ہیں جن کو نہ تو عوام نے اختیار دیا, اور وہ عوام کو اس پورے سسٹم میں نو باڈی سمجھتے ہیں. ان کو کنفرم ہے کہ یہ عوام کا تو رول ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اراکین اسمبلی, یقین کریں مجھے کئی دوست ہیں ہمارے پی ایم ایل این کے, کہتے ہیں جی میں فلاں ڈسٹرکٹ سے ہوں, میں کل ہی جیتے ہیں جی فارم 45 سے. میں کہا جی باقی سارے سنتھالی والے نے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب لوگوں کی اپنی پارٹی کے ساتھ یہ رائے ہوگی. اچھا, یہ میں کیونکہ آپ بھی ممبر پنجاب اسمبلی ہیں اور ہم پنجاب کی پالیٹکس پہ بھی بات بھی کر رہے تھے صوبہ پنجاب کی, ایک چیز جو آپ شاید بہتر بتا پائیں وہ یہ کہ ایک انتخاب ہوا تھا جب آپ کی گورنمنٹ تھی تحریک انصاف کی, تو عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. پہلے تو یہ کہیں کہ کیا یہ خان صاحب کا ٹھیک فیصلہ تھا, تحریک انصاف اس فیصلے سے خوش تھی, عثمان بزدار ٹھیک سلیکشن تھی ایز اے سی ایم؟ دیکھیں تحریک انصاف خوش نہیں تھی. عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ ایک بالکل نیا نام تھے, فریش فیس تھے, پہلی بار ایم پی اے بنے تھے. اب مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا. میں نے ان کو بڑا وزادار انسان پایا, بہت نرم خو انسان پایا, منتقم مزاج نہیں تھے, اور انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی. کیپیسٹی ہے نا, میں اگر رکن اسمبلی بنا ہوں فرسٹ ٹائم اور مجھے 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ بطور چیف ایگزیکٹو دے دیا جائے, پنجاب کی آبادی جو کم و بیش جو میں نے پڑھا ہے, میں بھی میں غلط ہوں لیکن جو میرا اندازہ ہے 70 سے زیادہ ممالک ہیں ان سے زیادہ آبادی ہے پنجاب کی ایز اے صوبہ. تو ظاہر ہے عثمان بزدار صاحب پہلی بار منتخب ہو کر آئے اور ان کو چیف ایگزیکٹو بنا دیا گیا. تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں اس پہ خوشی نہیں تھی, لیکن عثمان بزدار نے اپنے خان صاحب کے اس سارے سسٹم کو, سارے ان کی رہنمائی کو فالو کیا. ندیم صاحب, میں
یہی سوال میرا آپ سے کہ وہ شخص جس کو فرسٹ ٹائم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آ رہا ہے اور وہ ایک بڑی اسٹرانگ سیٹ ہے, بڑے کام اس پہ کرنے پڑتے ہیں ایز اے سی ایم, تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید میاں اسلم اقبال کا نام چل رہا تھا کہ شاید وہ آ رہے ہیں ایز اے سی ایم, کبھی ہم نے اور بھی نام سنے, تو کوئی اور ان سے بہتر کینڈیڈیٹ خان صاحب کو نظر نہیں آیا کہ شاید مے بی ان کا نام زیادہ ہے یا ان کو کام زیادہ اچھی ہے, ان کی عوام کے اندر مقبولیت؟ دیکھیں جی میں اس کو بڑا اس بات کو بڑا سوچا. میاں اسلم اقبال صاحب بڑا شاندار نام ہے تحریک انصاف کا. وہ یہاں بڑے عوامی لیول پہ وہ ہم نے دیکھا دیکھیں کام کیا انہوں نے. 2013 سے 18 تک اپوزیشن میں بھی رہے اور پھر انہوں نے بڑی اسٹرگل بھی کی, اور جب گورنمنٹ تھی تحریک انصاف کی اس میں بھی وہ ہاؤسنگ کے منسٹر تھے. بڑے ڈیسنٹ, بڑے شاندار اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والے انسان ہیں. تو ابھی انہوں نے ثابت بھی کیا کہ وہ ایک ثابت قدم انسان ہے. تکلیف میں, مشکل میں انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا, انہوں نے بہت زیادہ تکالیف برداشت کی. لیکن جو خان صاحب کا ڈیسیجن مجھے سمجھ آیا ایز اے پولیٹیکل ورکر, خان صاحب چاہتے تھے کسی بھی ایسے شخص کو نہ بنایا جائے جو کسی بھی طرح کی کانفلکٹ گروپ بندی کا شکار ہو جائے, چونکہ یہاں اچھا یہ ویسے آپ نے ایک ریزن دے دی کہ شاید ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ پارٹی کے اندر کوئی گروپس نہ بن جائیں اور اس کی دھڑے بندی نہ بن جائے. لیکن ابھی اس وقت پارٹی کے اندر تو اختلافات تو ہیں, ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر بھی چیزیں چلتی ہیں, ابھی شیر افضل مروت صاحب کے والے سے بھی چل رہا ہے جن کو بیان دینے سے روک دیا گیا ہے. پی ٹی آئی میں کیوں اتنے مسئلے مسائل چل رہے ہیں؟ لیڈرشپ کا فقدان ہے کوئی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کر دوں, پی ٹی آئی میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. پی ٹی آئی ایک زندہ پارٹی ہے. زندہ اور مہذب معاشروں میں اختلاف رائے ہوتا ہے. تحریک انصاف میں بھی ہے. تحریک انصاف نے بڑی مشکلات دیکھی ہیں. علی آپ تو نوجوان ہیں. 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا, اس وقت جو ماحول بنا, نواز شریف صاحب نے ان کا تیار اغوا کرنے کی کوشش کی, ان کو لینڈ نہیں کرنے دیا پاکستان میں, اور ایک ماحول کریٹ ہو گیا اس وقت. تو گورنمنٹ چینج ہوئی تو ظاہر پی ایم ایل این کو تھوڑا سخت ٹائم آیا, مشکل ٹائم آیا. تو 2002 میں جو جنرل الیکشن ہوئے تھے, پی ایم ایل این کے پاس امیدوار نہیں تھے. 17 نیشنل اسمبلی کی سیٹس جیتی تھی انہوں نے اس وقت. اس سے 80% سختی کم تھی. یہ لوگوں کا حشر نہیں ہوا تھا. اب جو حالات بنے, اس کے باوجود جس طرح سے تحریک انصاف ایمرج ہوئی اور سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری, 3.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ پڑا تحریک انصاف کو, تو لامالا مختلف آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے بڑی محنت کی, ان کو بڑی جلدی لوگوں نے پسند کرنا شروع کیا, بڑے کم ٹائم میں ایک دم سے وہ آیا اور ابھی بھی نام بنایا انہوں نے پارٹی میں. آگے گزارش کر دوں, انہوں نے لیڈ کیا. میں ذاتی طور پہ ان کا بڑا قدردان ہوں, بڑا فین ہوں. جب ہم سب لوگ چھپے ہوئے تھے, ہم سب لوگ انڈر گراؤنڈ تھے, ہم سب آلموسٹ لوگ بڑی تکالیف میں تھے اور چیزیں بالکل کلیئر نہیں تھی, بالکل نہیں, اندھیرا تھا. ابھی تو امید کی کچھ کرنیں ہیں, اللہ کی ذات سے بڑی ہمیں امید کی. اب امید نظر آتی ہے. امریکہ سے تو امید نہیں ہے. میں اپنی بات مکمل کر لوں. تو اس وقت شیر افضل مروت واز دا پرسن جو باہر نکلے اور انہوں نے اس کو لیڈ کیا سارے ماحول کو, اور کے پی نے اس میں, ہمارے پختون بھائیوں نے بڑا شاندار رول پلے کیا. وہ آج بھی سلوٹ کے مستحق ہیں. ان کو دیکھ کر پھر پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی لوگوں نے حوصلہ پکڑا. لیکن دیکھیں جب میں ڈیلیور کر رہا ہوتا ہوں نا جی, تو میں اس وقت تھوڑا سا مجھے یہ بھی سمجھنا ہے کہ میں ہر چیز پے بیک نہیں ہوتی. کچھ چیزیں نیچر آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, تو کچھ چیزیں اللہ آپ کے راستے بنا رہا ہے. ویسے مزاحمتی انداز کے ہیں بڑے, وہ تھوڑا جذباتی ان کا انداز ہے. کچھ چیزیں کبھی کبھار ذرا چینج بھی کرنی پڑتی ہیں ماحول کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے. اپنی ایک اور تجربہ شیئر کروں. پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں, میرا الیکشن تھا پی ایم ایل این سے اور پیپلز پارٹی سے. الیکشن ہم جیت گئے, میں 2018 کی بات کر رہا ہوں. مجھے اس کے بعد پتا چلا کہ پالیٹکس تو اپنی پارٹی کے اندر ہے. انتخابات کے بعد پی ایم ایل این کے ممبر سے بھی بڑی اچھی ریلیشننگ, اور پیپلز پارٹی والے دوست سے بھی بڑی اچھی ریلیشننگ, کوئی ذاتی رنجش نہیں, بڑی سوشل ایکٹیویٹیز میں پارٹ پلے کرنا. جو ود ان دا پارٹی گروپنگ ہوتی ہے وہ انتہائی ڈینجرس ہے. یہ صرف پی ایم ایل این میں نہیں یا پی ٹی آئی میں نہیں ہے. جمہوریت ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں پارٹی کے اندر پی ایم ایل این میں بھی ہے, آپ نے خود کے پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں. لیکن پھر یہاں میری ایک رائے ہے, اعتدال جو ہے نا وہ بڑا اچھا راستہ ہے, بالخصوص ان دنوں میں جب آپ مشکلات میں ہوں. جب آپ کی پارٹی کو اتنے بڑے چیلنجز ہوں, تو پھر وہ جو پرسنل ریونجز ہوتے ہیں یا پرسنل گریجز ہوتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے ان کو. اچھا اب میں یہ بھی اب سے میں نے آپ کو جو ایک چٹکلا میں نے چھوڑا وہ اس لیے چھوڑا کہ تحریک انصاف والے امریکہ کی طرف دیکھ تو رہے ہیں. بہت سے لوگ ان کو لگتا ہے کہ ابھی امریکہ شاید کچھ کرے گا. وہی امریکہ ہے جس کے بارے میں ایبسلیوٹلی ناٹ, اب ایبسلیوٹلی یس کیا مطلب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں امریکہ سے کہ وہ اس میں کچھ کرے گا انٹروین. آپ کے پبلک براڈ کاسٹ کا سب سے خوبصورت سوال, ایبسلیوٹلی ناٹ. عمران خان صاحب نے کس بات پر کہا تھا جب ان سے ایک فورن جرنلسٹ نے کہا کہ جی آپ افغانستان کے لیے
اگر امریکہ آپ سے فوجی اڈے ہوائی اڈے مانگے گا تو آپ ان کو دیں گے بیسز؟ خان صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اور یہ خان صاحب کی 20 سال پہلے کی آپ گفتگو نکال لیں، وہ اس وقت بھی یہ کہا کرتے تھے. افغان وار میں پاکستان کا کسی بھی طرح سے حصہ دار بننا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اور آج ہم وہ تکلیف بھگت رہے ہیں. میری ایک بات ہاں جی کریں. خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ ان کو اس بات پر کہا تھا. یہ کوئی پولیٹیکل سلوگن نہیں تھا. اب یہ ہمارے اپوننٹ اس کو یوز کر رہے ہیں. یو ایس پاک امریکہ ریلیشن شپ جو ہے نا، اس کی بڑی امپورٹنس ہے. ظاہر ہے اس وقت دنیا میں ایک ہی سپر پاور ہے، وہ امریکہ ہے. اور مجھے تو پاکستان کے ابھی فیڈرل منسٹر ہیں بڑے سینئر سفید بالوں والے بزرگ جو ہیں، ٹھیک ہے، ویسے بزرگ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ ہیں 75 سال کے 21 سالہ نوجوان، انہوں نے کہا تھا پاکستان امریکہ کے بغیر وینٹیلیٹر پہ ہے. ابھی کہا تھا. حمزہ شہباز نے پریس کانفرنس میں کہا کہ مداخلت نہیں چاہیے نا، یہ پیپر اگر آپ لہراتے ہیں. حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کہا جی سائفر لہرا کر خان صاحب نے پاکستان یو ایس ریلیشن شپ تباہ کر دیے، پاکستان کو تنہا کر دیا. ہم نے ٹرمپ صاحب کی جیت کو یو ایس میں جو وہ جیتے ہیں، پوری دنیا نے ایک طرح سے اس کو سارے اس میسج کو لیا ہے کہ جو بائیڈن جی کی جو پالیسیز تھی فلسطین پر، دنیا کے دیگر اسلامی ممالک کے لیے، افغانستان کے لیے، عراق کے لیے، لیبیا کے لیے، یمن کے لیے، ٹرمپ آئیں گے تو شاید اس انتہا پسندی میں کمی آ جائے. وہ جو مسلم نسل کشی ہو رہی ہے، جو اسلامو فوبیا کا بھوت دنیا پر سوار ہے، یہ ایک اور سیپریٹ معاملہ ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. میں بات آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ امریکہ کی مداخلت برداشت نہیں ہے، پاکستان کی پالیٹکس کے اندر برداشت نہیں ہے. اس پہ ہم بڑے کلیئر ہیں. لیکن اب ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ابھی بات ہو رہی ہے 20 کو غالباً تقریب حلف برداری ہے. کون سی دوربین سے دیکھا ہے ہمیں دیکھتے ہوئے؟ سب نے کس نے بہت سارے. یہ دیکھیں، یہ بھی حکومتی پروپیگنڈا ہے، یہ بھی حکومتی اچھا دیکھیں، ابھی ٹرمپ صاحب نے اوت تو نہیں لیا نا، 20 جنوری کو ان کا اوت ہے. انویٹیشن سے آئے گا کوئی؟ وہ انویٹیشن نہ بھی آئے تو کوئی ایشو ویسے آ سکتا ہے، ویسے آ بھی جائے تو کوئی آنا چاہیے، آنا چاہیے. عمران خان ایک انٹرنیشنل فیم پرسنالٹی ہے. عمران خان اب مسلم دنیا کا ایک سافٹ فیس ہے. عمران خان پاکستان کا ایک ایسا سفیر ہے جس نے پاکستان الحمدللہ بلیسنگ ہے، لیکن شخصیات ہوتی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا. میں جنرل مشرف کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا. کسی کی شخص کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پسندیدہ نہیں ہوتی، لیکن اچھے کام اس کے گنے جاتے ہیں. عمران خان بھی ان لوگوں میں سے ہیں، ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پاکستان کا مثبت امیج دنیا کو دیا ہے. آج لوگ، میں کئی ملکوں میں جاتا ہوں، آپ بھی موو کریں، لوگ عمران خان کی وجہ سے کہتے ہیں وہ یو آر پاکستانی عمران خان. تو یہ مطلب یہ کوئی تانا نہیں ہے، یہ کوئی اسٹیٹ کے لیے خدا نخواستہ پاکستان کے لیے کوئی تانا نہیں. اگر آپ کے ملک میں ایک ایسا شخص جہانگیر خان تھے، حسن سردار تھے، ڈاکٹر عبد القدیر خان ہے، نصرت فتح علی خان تھے، تو خان صاحب نے اپنی کرکٹ کی دنیا میں بھی اور پھر سماج کی دنیا میں بھی، شوکت خانہ، نمبل یونیورسٹی، اور پھر پالیٹکس. آپ دیکھیں نا، 2 پارٹی سسٹم کو کس نے بریک کیا؟ 40 سال سے راج تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا، میوزیکل چیئر تھی پاکستان میں، کبھی وہ کبھی وہ کبھی وہ کبھی وہ. میں جب اسٹوڈنٹ تھا میں سنتا تھا بے نظیر بھٹو سیکورٹی رسک ہیں جی، انڈین ایجنٹ ہیں. بے نظیر صاحب کے فالوور کہتے تھے نواز شریف صاحب تو گریٹر پنجاب کی بات کر رہے ہیں، یہ تو پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے. تو خان صاحب نے اس 2 پارٹی سسٹم کو بریک کر کے ایک نئی لیڈرشپ دی پورے پاکستان میں. خان صاحب نے بہت سی ایسی ہوپس دکھائی ہیں لوگوں کو، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو پسند کیا، یا لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ شاید آئیں گے تو بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا آغاز کے اندر کہ میری بھی عمران خان صاحب سے زمان پارک میں ملاقات ہوئی تھی، کچھ صحافیوں کی ملاقات تھی، میں بھی اس میں شامل تھا. اور میں نے تب بھی عمران خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ پاور میں اگر دوبارہ آتے ہیں تو پاور میں آ کے آپ پھر وہی امریکہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوگا، آپ پھر کہیں گے جی مداخلت کر رہے ہیں، آپ کو ڈیل تب بھی کرنا پڑے گا. پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ کہا تھا میں ایک بار اقتدار میں آ گیا، مجھے موقع مل گیا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. کس کو آپ نے پکڑا، کس کو آپ نے ثابت کیا کہ جی میں اسے سلاخوں کے پیچھے لے اور میں نے کرپشن ثابت کر دی اور بہت ساری چیزیں، کس کو آپ نے پکڑا؟ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے وہ جو چیزیں کہی تھی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ چیز فلفل کر پائے. دیکھیں مجھ سے میں غیر روایتی انداز میں، یہ بیان ان کا ہی ہے، میرا نہیں ہے. میں غیر روایتی انداز میں اگر جواب دوں نا جی، جو 2 باتیں جن سے مجھے بڑی مایوسی ہوئی اپنی گورنمنٹ میں، تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں، ظاہر میں بھی عام پاکستانی ہوں، میری بھی ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ یہ جو ڈپارٹمنٹس میں جو یہ سرکاری دیوتا بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہڑپ کرنے کے لیے، ہر سرکاری محکمے میں اب چلے جائیں، یہ کرپشن کا بول بالا ہے، اور پالیٹکس میں لوگ آتے ہی صرف اس لیے کہ ہم نے پیسہ بنانا ہے. تو جس ایک چیز نے مجھے مایوس کیا وہ ہمارا انسٹیٹیوٹس کو اسٹرینتھن نہ کرنا تھا.
میں اس کو اور خان صاحب میرے لیڈر ہیں اور مجھے الحمدللہ اللہ نے یہ موقع دیا، تو جب بھی میں نے خان صاحب سے بات کی پورے احترام سے ڈسپلن میں وہ بات کی جو پبلک سینٹیمنٹ تھا، میں وہ کوشش کرتا تھا خوش آمد میں وقت نہ ضائع کیا جائے، اور شکر الحمدللہ وہ جو خوش آمدیوں نے دوڑ لگائی، ہم اس لائن میں نہیں تھے، ہم کمزور تھے، بیک بینچر تھے، کھڑے خان کے ساتھ ہیں، یہ ہمارا ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا اور خان صاحب نے اس کو مانا۔ دوسری چیز یہ تھی، ہمیں بھی بہت ساری کالی بھیڑیں تھیں، ہم کہیں جی ہم دودھ کے دھلے ہوئے تھے، ہمیں اپنے دور میں ان لوگوں کو بھی کک آؤٹ کرنا چاہیے تھا، کچھ بھاگے ابھی ہاں، واپس آئیں لیکن گے۔ ہوا خان صاحب نے کچھ سٹیپس لیے، دیکھیں کے پی میں کچھ اراکین اسمبلی کو پارٹی سے باہر نکالا، ان کو ٹکٹس نہیں دیے، اور خان صاحب نے یہاں اپنی گورنمنٹ میں بھی اچھا میرا سوال یہاں پہ ایڈ کر لیں، میں شاید بھولنا جاؤں بعد میں، یہ جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے ہیں یا کالی بھیڑے جنہیں آپ کہہ رہے ہیں، کبھی ان کی واپسی ہوئی تو پارٹی قبول کرے گی ان کو؟ کوئی ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیں سیاسی جماعتوں کا، میں پاکستان کی پالیٹکس، بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں جو پارٹی سے اپنا چینج کر چکے ہیں۔ اچھا علی میں آپ کو ایک گزارش کر دوں، اب مجھے ایز اے پاکستانی بڑا کلیئر ہوں، میرا پاکستان عشق ہے، مجھے اپنی ماں جتنا پیار ہے پاکستان سے، میری خواہش ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے پاکستان کو ماڈرن اسلامک ڈیموکریٹک ملک دیکھیں۔ اب اللہ کو پتہ ہے وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ایک چیز میں گزارش آپ سے کر دوں، پاکستان کی کرکٹ ٹیم اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں پریڈکشن کرنا ہے ناممکن۔ اب جو خان صاحب کی یہ 1.5 سال کی یا 2 سال کی جو تکلیف ہے جیل کی، اور پوری پارٹی نے جس چکی سے پسی ہے اور جس طرح سے اذیت برداشت کی ہے، اگر ہم لوگوں نے وہی کیا جو ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں، تو پھر یہ جتنا یہ جو لو سائنس ہیں لوگوں کے، یہ جو لوگوں کا ہمارے ساتھ محبت اور عشق اور وارفتگی ہے، اس کا ریئیکشن بھی بڑا سخت ہوگا۔ لوگ اب خان صاحب کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، اب لوگ برداشت نہیں کریں گے کسی بھی صورت اس پارٹی میں وہ برادری ازم، اس میں وہ لابی سسٹم۔ مجھے کہنے دیجیے آپ یہ بات نا جی، میں جب رکن اسمبلی بن کر آیا تو میرا خواب تھا، یہ میری خواہش تھی کہ جیسے آپ ماڈرن ورلڈ میں، یورپ میں اور دیگر ملکوں میں، کوئی بھی شخص اگر اس کو اللہ نے کوئی ٹیلنٹ دیا ہے تو وہ از خود ابھر کے سامنے آتا ہے، سسٹم اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ یہاں ایگریکلچر منسٹر وہ بنتے تھے جن کو یہی نہیں پتا کہ کاٹن کی بیلز ہوتی ہے یا کاٹن کے ڈزنز ہوتے ہیں، تو یہاں لابی سسٹم پہ منسٹریز تھی، یہاں جو بیوروکریسی ہے وہ اتنی زیادہ حاوی ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کو وہ صرف سمجھتے ہیں کہ یہ پیکیجز لیں اور یہ اپنا جو ان کو پریولیجز مل رہے ہیں یہ وہیں تک محدود رہے۔ اور اس سے بھی بڑا المیہ میں نے یہ دیکھا، منسٹر رینک کے لوگ صرف ایک صوبائی حلقہ جیتنے کے لیے، وہ جو جیت کر آئے ہوئے ہوتے تھے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ رکن اسمبلی بن گئے، نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، آپ سینیٹر ہیں، یا بھائی آپ جیت چکے ہیں نا، ابھی تو الیکشن 5 سال بعد آئے گا۔ تو میں لوگوں کو دیکھتا تھا وہ اپنے حلقے کی جیت کے فیئر میں مبتلا ہوتے تھے، وہ خوف میں تھے کہ یار ہم نے اپنا حلقہ مضبوط کر رہا ہے، وہ کام ہی نہیں کر پاتے تھے۔ مطلب وہ ملک یار علی، وہ ملک جس کو اللہ نے نیچرلی ایگریکلچر میں وہ طاقت دی ہے کہ ہم صرف اپنے ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب کی ایگریکلچر کو اگر انڈسٹریلائز کر لیں، ہم ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی فوڈ باسکٹ ہے۔ ہم اپنے کے پی کے گلگت بلتستان کی اگر صرف جو سیاحت ٹورزم کو پروموٹ کر دیں اور اس کو انڈسٹریلائز کر دیں ماڈرن ورلڈ کی طرح، ہمیں ڈالروں کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بلوچستان کے میں جو مائنز ہیں، جو منرلز ہیں، جو ہمارا جو سارا یہ سی ایریا ہے گوادر سے لے کے اور کراچی تک، ہمارے پاس اتنی بڑی ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم صرف اس سمندر سے، وہ سمندر ہمارا سونا اگلنے والا ہے، ڈائمنڈز اگلنے والا ہے، لیکن یہاں منسٹریز 2 جی ایم کے ہم کو دینی ہے۔ پنجاب میں 4 ارائیاں دے بندے بنن گے جی، 4 جٹاں دے بنن گے جی، 4 راجپوتاں دے بنن گے، ہونے جناب 4 بندے جہانگیر خان صاحب دے بنن گے۔ مطلب میں حیران ہوتا تھا کہ یار وہ لوگ جو اسمبلی میں اپوزیشن کے کوسچن کا آنسر نہیں کر سکتے، وہ منسٹرز کے، مجھے اعتراض نہیں ہے، بٹ اب یہ سسٹم ختم ہونا ہے۔ آپ کھل کے بول رہے ہیں، میں کو ٹوک نہیں رہا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں، دیکھیں جب لوگ چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا، ہیروز سے لوگ توقع بھی یہی رکھتے ہیں کہ وہ ایرر لیس ہوگا، وہ غلطی نہیں کرے گا۔ تو مجھے آج بھی اگر پھر کرٹیک بھی ہوتی ہے، ہاں کرٹیک بھی ہوتی ہے، اگر خان صاحب مجھ سے، مطلب مجھے پراؤڈ ہے کہ میں ان کی ٹیم کا ممبر ہوں، بڑے بیک بینچ میں ہوں اور بڑا نام نہیں ہے، بڑا نام اللہ کا ہے۔ اگر وہ مجھے کبھی ایڈوائز کریں گے تو میں انہیں یہ کہوں گا کہ خان صاحب پیورلی ایوری ویئر میرٹ شوڈ بی پریویل۔ اگر میرٹ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے وہی کرنا ہے کہ جی 4 لوگ وہاں سے لانے اور ہمیں جو
انتخاب منتخب ہو کر شخص ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے یہ معاونین خصوصی سے جو حکومتیں چلانی ہے نا جی. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، پھر لوگ اس سے بھی تو مایوس ہوتے ہیں نا کہ جب آپ ایک کسی بندے کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں آپ ایک سٹانس اپنا ایک بلڈ کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ بندہ ڈیزل ہے، یہ مولانا ڈیزل ہے، اور بعد میں آپ اسی کے پاس جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بھی سیاست کر رہے ہیں جو انہیں کرنی ہے، کرنی تھی ایٹ لاسٹ انہوں نے، پھر وہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو ہے. علی میں اگلے روز نا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو سن رہا تھا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ. انہوں نے فرمایا کہ میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کئی بار اس ایوان سے روتے ہوئے، خاتون تھی نا، خواتین مشکل ہوتی ہیں، بڑی تکالیف دیکھی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے. باپ کی شہادت، بھائی کا قتل سڑک کے اوپر، اپنی ہی حکومت میں لاتعداد تکالیف، اپنی ساری ارلی ایج میرڈ، ان کی جو شادی شدہ زندگی تھی، ان کے شوہر جیل میں، خود وہ جیلوں میں رہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس خاتون نے کوئی سکھ کا سانس لیا، اور بڑی جوانی میں وہ دنیا چلی گئی. تو یہ کلچر ہماری پالیٹکس میں اب نہیں آیا. یہ ارلی 80s سے اور ارلی 90s سے اور لیٹ 80s سے یہ کلچر متعارف کروایا گیا. اور میں اس کو معذرت کے ساتھ، کوئی میرا پی ایم ایل این کا دوست برا مانے یا بھلا مانے، یہ کلچر انہوں نے ہی اس ملک کو دیا. 85 سے پہلے اتنی سخت زبان مخالفین کے بارے میں استعمال نہیں ہوتی تھی. بڑے بڑے واقعات ہوئے، FIRs ہوئی ہے، لیکن جو کلچر ہوا پروموٹ 80 سے آن ورڈ وہ ہماری پارٹی میں بھی آیا. اور مجھے آپ کو گزارش کر دوں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بطور رکن اسمبلی، یا اگر مجھے لوگ فالو کر رہے ہیں تو مجھے مناسب لفظ بھی استعمال کر کے میں ان سخت لفظوں کی جگہ بہتر لفظ بول کے اپنی قوم کو ایک اچھا میسیج دے سکتا ہوں. اور خان صاحب کو تو لوگ بڑا آئیڈلائز کرتے ہیں، تو خان صاحب اگر بہت خوبصورت اور اچھے لفظوں میں اپنے مخالفت پہ تنقید کریں گے وہ زیادہ پاپولر ہوگی. لیکن چونکہ پولیٹیکل جو نیریٹو ہوتا ہے، جب آپ جلسوں میں ہوتے ہیں، خان صاحب کو میں نے نارمل زندگی میں اس طرح کی گفتگو کرتے نہیں پایا. میں بڑا حیران ہوتا تھا. وہ جلسے میں کا ظاہر ایک ٹیمپو ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بات، لیکن آپ نے اس کے اپوزٹ کیا دیکھا؟ ہمارے مخالفین کتنی خوفناک باتیں کرتے ہیں. مطلب جمائمہ خان صاحبہ، جو خان صاحب کی ایک وقت میں اہلیہ تھی، اب تو نہیں ہے، ان کی ذات کے بارے میں وہ یورپ میں بیٹھی ہے، وہ UK میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے. انہوں نے یہاں چیریٹی کی ہوگی، یہاں انہوں نے سوشل ویلفیئر کے کام کیے ہوں گے. اس خاتون نے خان صاحب کے فیملی ممبرس کو، خان صاحب کے دوستوں کو کس قدر بےہودہ گفتگو کا سامنا ہمیں کرنا پڑا. تو جب آپ میری طرف سے بہت زیادہ نیگیٹو، آپ دیکھیں گے میں ایک نیگیٹو سنائپر ہوں اور میں اپنے لفظوں سے آپ کی دل آزاری کر رہا ہوں، تو الٹیمیٹلی آپ بھی کوئی ریئیکشن دیں گے. ہم خان صاحب کے مخالفین پہ آ جاتے ہیں، سیاسی مخالفین پہ آ جاتے ہیں. ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کر لیتے ہیں، ہم مریم صاحبہ ہماری جو CM ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. چلے آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں، ابھی PTI کو آپ بھی پریزنٹ کر رہے ہیں، مریم یا بلاول؟ کیا یہ کمپیریزن؟ چلے ایز اے فیوچر پولیٹیشین ہم بات کر لیتے ہیں. نہیں، میں تو میری رائے بڑی ڈفرینٹ ہے. اچھا، پاکستان کی پالیٹکس چینج ہو رہی ہے علی، آپ دیکھ لیجیے گا. بلاول صاحب آ رہے ہیں، دیکھیں نہیں، بلاول صاحب ینگ ہیں، آگے فیوچر. جس روز پاکستان میں ووٹ کاسٹنگ ووٹ کاؤنٹ ہو گیا نا، تو خان صاحب، نواز شریف صاحب کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو. جس روز ووٹ کو عزت مل گئی صحیح معنوں میں ان کو نیشنل اسمبلی میں نہیں دیکھ رہا. میں اپنی ذاتی ریونج پہ نہیں کہہ رہا، نہ ذاتی رنجش پہ کہہ رہا. آپ انٹیریئر سندھ جائیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو بار بار وہ سن لینا پبلک براڈ کاسٹ پہ. مجھے میرا ایک پیغام جانے دیں آج لوگوں کو، جن لوگوں کو 1820 دیکھنا ہے. میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں پرانے ادوار کی چیزوں میں نا، میں ماضی میں رہتا ہوں، کافی سارا میں دیکھتا رہتا ہوں. آپ یہ پنجاب اور سندھ کا بارڈر ہے، کشمور سے صبح سندھ شروع ہو جاتا ہے. کشمور سے سکر تک موٹر وے ہے. آپ کشمور انٹرچینج سے گاڑی نیچے اتار دیں، آپ انٹیریئر سندھ سے ہوتے ہوئے نا جی کشمور سے آگے کند کوٹ آئے گا، پھر شکارپور آئے گا، ایسے جیک بابا، وہ آپ کراچی چلے جائیں، آپ کو لگے گا آپ 1820 میں آ گئے. یار جن لوگوں کی 20 سال سے حکومت ہو، صرف زندہ ہے بھٹو زندہ ہے سے کام نہیں چلے گا. اب آپ کو ڈلیور، میں نے اپنے لیڈر کے بارے میں نہیں کہا، خان صاحب کے بارے میں کہ اگر خان صاحب اب اگر نیا اللہ ان کو موقع دیتا ہے ایک بار پھر، اور وہ ڈلیور نہیں کر پاتے، ہم ان کی ٹیم کے طور پہ ڈلیور نہیں کر پاتے، تو ہمیں بہت خوفناک ریئیکشن آئے گا. ایک جملہ آپ، ہم جو اس وقت لیڈ کرتا دیکھ رہے ہیں نا، آپ کی ایج کلاس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی ایج کلاس اب کمپیٹنسی کے علاوہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوگی. اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں کسی بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں، بڑا پاپولر شخص ہوں، تو مجھے وہ فیم کی وجہ سے میرے راستہ بن جائے گا. ہمارا سسٹم فل پروموٹ کر رہا ہے ان دونوں لوگوں کو، مریم نواز صاحبہ کو بھی اور بلاول زرداری صاحب کو بھی. لیکن مجھے نظر نہیں آتا، ہاں اگر یہی سسٹم چلتا رہا، فارم 47 رہا،
تو میری جان پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, نورا ہو یا بشیرہ ہو. اگر فارم 47 اچھا کی بجائے میں آپ سے ایک سوال یہیں پہ ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں میں نے بھی دیکھا, میں نے اس کو رپورٹ بھی کیا, بڑا کور بھی کیا. جو کچے کا علاقہ ہے اس کی صورتحال آپ کے سامنے میرے سامنے بھی ہے, کس طرح سے وہ کبھی سندھ میں ہوتے ہیں, کبھی پنجاب میں ہوتے ہیں. وہ ایریا جو کچے کا ہے وہاں پہ چھپتے ہیں, ابھی تک ان کی روٹس وہاں بڑی اسٹرانگ رہی ہیں, اور ہم پیپلز پارٹی میں بھی کرٹیک کرتے ہیں. لیکن میرا یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ جب بھی کبھی, ابھی ریسنٹلی بھی بلاول صاحب نے ایک گیٹ ٹوگیدر کیا, بہت بڑا مجمع, وہاں پہ لوگ آئے, ان کے جو سندھ کے جو عوام ہیں وہ آتے ہیں, وہ ووٹ دیتے ہیں. آپ مان لیں چلیں کہ جی دھاندلی کا آپ کہیں گے دھاندلی ہو, لیکن ابھی بھی ان کی فالوئنگ وہاں پہ ہے. ان کو شاید لگتا ہے ڈیلیور کر رہے ہیں بلاول بھٹو, تو ان کو ان کے پیچھے آتے نکلتے ہیں. علی وہاں کمپٹیٹر ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا تو اسپیس ہے تو آپ کے لیے اچھی بات ہے. اور بھی آصفہ زرداری صاحبہ کا جو الیکشن ہوا ہے, ان کے جو اپوننٹ کینڈیڈیٹ تھے ان کا اغوا کر لیا گیا. یار اس سے بڑا کوئی خوف ہوگا کہ آپ تو سر لوگ تو خود نکل رہے ہیں نا جو آ رہے ہیں وہاں پہ جلسوں پہ. میں آپ کو گزارش کر دوں, دیکھیں یہ سب چیزیں چلتی تھی آج سے 20-30 سال پہلے. آج آپ کو اس چھوٹی سی مشین نے اتنا ویل اویئر کر دیا ہے. یہ بندوق نہیں ہے, یہ بندوق سے خطرناک چیز ہے, یہ سورس آف انفارمیشن ہے. میں آپ کو پوری سچائی سے کہہ رہا ہوں, میں متاثر بات بھی نہیں ہوں, سیاسی متاثر بھی نہیں ہوں. بلاول زرداری صاحب ایک ٹیلنٹڈ نوجوان ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں. ان کے والد کا بھی ایک رول ہے, آصف زرداری صاحب کا. ہم سیاسی اختلاف اپنی جگہ, ظاہر ہے وہ پالیٹکس کے کینوس پہ انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے, تو کوئی نہ کوئی تو ان میں خوبی ہوگی. تو مریم نواز صاحبہ کو بھی میں ایز اے بیٹی ان کی عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے ایک اسٹرگل کی ہے, جس طرح سے بھی کی. مطلب وہ جیلوں میں تھی, ہم اقتدار میں تھے, انہوں نے ہمیں ادھر کروایا. ابھی بھی دیکھیں کتنے ایز اے سی ایم کام کرنے کے لیے منصوبوں کا آغاز کر رہی ہیں. نہیں, یہ سارا آرٹیفیشل ہے, یہ آرٹیفیشل ہے. اور بعض اوقات آپ لوگوں کے لیے جو کریڈٹس ہوتے ہیں نا, بعض نسلوں کے لیے وہ ڈسکریڈٹ بن جاتے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے آج کا جو آپ کا ویل انفارمیٹیو نوجوان ہے وہ ان فیسز کو ریجیکٹ کرے گا. یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی, ناٹ ایٹ آل. پیپلز پارٹی سے نئی لیڈرشپ اگر ایمرج نہ ہوئی, یہ جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے, لوگ جان گئے ہیں مراد علی شاہ کو. آپ نے کہا لوگ جوک در جوک آتے ہیں. ڈو یو بلیو کہ پیپلز پارٹی کے جو صدور ہیں, جنرل سیکرٹریز ہیں انٹیریئر سندھ میں, وہ سرکاری عہدوں پہ فائز لوگ ہیں. سرکاری عہدے پہ سرکاری ملازم کسی پولیٹیکل پارٹی کا آفس ہولڈر نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ وہاں سڑک نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں اسکول کالجز میں ہیلتھ سینٹرز میں مویشی بندے ہوئے ہیں. آپ نے ابھی کچے کے ڈاکوؤں کا جو ذکر کیا, یہ باقاعدہ آرگنائزڈ طریقے سے ان کے لنکس ہیں. جدید اسلحہ ان کے پاس ہے, جدید اسلحہ, اور ان کو وہاں کی پالیٹکس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ بالکل روایتی سلسلہ چل رہا ہے. یہ چل جاتا اگر یہ ڈیجیٹل میڈیا ہماری لائف میں نہ آتا. اگر آپ جیسے لوگ اس طرح بیٹھ کے مجھ سے کوشچن نہ کر رہے ہوتے. میں آپ کو گزارش کروں, میں نے 98 کا الیکشن لڑا. ایک ایگزامپل دے کے بعد آپ سوال کیجیے گا. میں فرسٹ ٹائم میونسپل کونسلر بنا. اس وقت میونسپل کونسلر ہوا کرتے تھے, جیسے جنہیں بعد میں ناظم کا نام دیا گیا. تو میں یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا, تو میرے لیے فرسٹ, میں نے لائف کا پہلا ووٹ اپنے آپ کو کاسٹ کیا. میں ملتان میونسپل کارپوریشن کا سب سے کم عمر کونسلر بنا 98 پہ. میرا مقابلہ ہوا یوسف رضا گیلانی صاحب کی فیملی کے ایک بزرگ سید غلام مصطفیٰ شاہ گیلانی سے. وہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے, بڑے نیک انسان تھے, بہت صاف ستھرے بارش بزرگ تھے. تو میں ووٹ کے لیے, میں بالکل ینگ تھا, وہ بزرگ تھے. تو جب میں ووٹ کے لیے گیا, اور وہاں ملتان میں گیلانی خاندان کی بڑی سیاح ہے, لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, سادات ہیں, پیری مریدی ہے. 98 میں نے خاتون سے کہا کہ ماں جی مجھے ووٹ دے. تو مجھے سرائکی میں کہتی ہے وہ, پتر میری مجھ کھیر نہ ڈیسی میں تے کو ووٹ دیسا, تو میں کو چنگا لگتا پہ. ایک گیلانی صاحب تھران دی کوئی نہیں, ووٹ میں پیر کو دیسا. مطلب کیا ہوا, وہ کہتی تھی میری بھینس دودھ نہیں دے گی اگر میں پیر صاحب کے خلاف ووٹ دوں گی. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. آج حالات بدلے ہوئے, آج حالات ڈفرینٹ پورے پاکستان میں. لاہور جیسے شہر میں نواز شریف صاحب کا انتخابات میں شکست کھا جانا, ایک جیل میں قید خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے, اور وہ جو مہار صاحب ہے یہاں, مہار شہزاد ہے یا کیا ان کا نام ہے, جو جنہوں نے مہر اشتیاق, مہار نہیں اشتیاق نہیں ہے, وہ مہار صاحب ہے جنہوں نے مریم نواز صاحبہ سے جن کا مقابلہ تھا, ان کا الیکشن لاہور, جس کو کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کا کوئی شخص, یہاں کھمبے کو بھی میاں صاحب ٹکٹ دیتے تھے, وہ جیتا تھا. اب علی چیزیں بدل رہی ہیں, آل اوور دا پاکستان بدل رہی ہے. یہ عمران خان کیوں ہوپ کی علامت ہے؟ بیسیکلی جو میں چیزوں کو دیکھتا ہوں نا, ہم نے اپنے دور حکومت میں بہت ساری غلطیاں کی. میں پنجاب میں بڑا قریب تھا بزدار صاحب کے, تو اس وقت میں بہت ایز اے کامن مین. آج کل کتنے ویسے وہ
میری ملاقات نہیں ہے وہ ان سے پاکستان میں ہی ہیں؟ نہیں پاکستان میں ہے لیکن وہ بیسیکلی از اے جینٹل مین، شریف آدمی تھے. ظاہر ہے حالات بڑے خراب ہوئے، انہوں نے اپنے لیے جو انتخاب کیا جس فیصلے کا، ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا. جو میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں، جی عمران خان اور تحریک انصاف آج ہوپ کی علامت کیوں، امید کیوں ہے لوگوں کے لیے، یہ ایک رول ماڈل کیوں ہے؟ ایگزسٹنگ پولیٹیکل لوگوں کی ڈیلیورنس نہ کرنے کی صلاحیت، اور ان کی جو بیڈ گورننس ہے، اور ان کا جو پاکستان کے وسائل کا بے دریغ نہیں استعمال ہے. تو رنجی صاحب کو لگتا ہے جب خان صاحب پاور میں تھے، جب اقتدار میں تھے تو وہ ڈیلیور کر رہے تھے، لوگ خوش تھے ان سے، دیکھیں خان کام صاحب، ٹھیک کر رہے میں تھے، آپ سے گزارش ہوپ تھے وہ لوگوں کی تب بھی؟ میں آپ سے گزارش کر دوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% ایکوریسی تھی، لیکن خان صاحب ٹھیک لائنز پر تھے. سر بڑی کرٹیک تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ یار انہوں نے بھی آ کے وہی کیا ہے، اور بڑی چیزیں لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو کچھ اور ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. میں نے آپ سے گزارش کی نا پہلے بھی، دوبارہ پھر دہرا دیتا ہوں، عام آدمی اس وقت سیٹسفائی ہوگا، اس وقت مطمئن ہوگا، اس وقت ریلیکس فیل کرے گا جب اس کی ذاتی زندگی میں جو جن چیزوں سے وہ ڈیل کرتا ہے روزانہ، وہاں وہ ایز ہوگا. بہتری آئے گی اس کے وہاں جب پہ. ایک پٹواری آپ کو بغیر پیسوں کے فرد نہ دے، جب آپ اپنی خدا نہ خواستہ چوری شدہ موٹر بائک گاڑی کی FIR درج نہ کروا سکیں، جب سرکاری میکانزم میں بیٹھا ہوا ہر شخص فرعون کی اولاد میں سے ہو، اور تمام سرکاری لوگ آنے کی تنخواہ لیں اور کام کرنے کے پیسے لیں، اور پورے کا پورا سسٹم ٹاپ ٹو باٹم کرپٹ ہو گیا ہو، تو وہاں سر یہی چینج کرنا تھا نا، یہی تو سسٹم چینج کرنا میں ہے. گزارش کر رہا ہوں. 3.5 سال کی گورنمنٹ، اس میں 1.5 سال کا کرونا. میں خان صاحب کو بالکل دیکھیں، بڑی کلیئر بڑی واضح بات ہے، میں ایز اے فیملی ہیڈ، میرے بچے نا وہ میری اسٹرگل نہیں پوچھتے مجھ سے، بابا آپ کیا اسٹرگل، ان کو ان کی نیڈس چاہیے. خان کا رول باپ والا تھا، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اور جو یہ جو ہمارے ہیڈز ہوتے ہیں مختلف اداروں کے، ان کا باپ کا رول ہوتا ہے. لوگ ان سے رزلٹ مانگتے ہیں. علی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت بہتر ہم کام کر سکتے تھے اگر خان صاحب کو ٹائم مل جاتا. خان صاحب کا بھی ایک بڑا ایک جینون ایشو جو مجھے ہو سکتا ہے میرے تحریک انصاف کے دوست مجھ پہ غصہ کریں، خان صاحب کے لیے بھی پہلا موقع تھا اتنی بڑی ایڈمنسٹریٹو پاور ملنا، چیف ایگزیکٹو ملک کا بننا. 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، یہاں تو آپ ایک شہر نہیں رن کر سکتے، آپ ایک پرائیویٹ فرم آپ رن نہیں کر سکتے، اس میں اتنے سارے مسائل ہیں. اور پھر یہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے، میں علی آج سے 10-15-20 سال پہلے جب میں ینگ تھا تو میں سمجھتا تھا شاید یہ سسٹم خام خواہ ہے. جب میں یونیورسٹی سے نکلا تو میں سمجھتا تھا یہ خام خواہ ہے. مجھے اب پتا چلا یہ بائی ڈیزائن ہے. اس پورے سسٹم کا 2.5-3 لاکھ لوگ بے پناہ بینیفٹ لے رہے ہیں ہر شعبے سے. اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، اس میں اور سب لوگ ہیں جو اس سارے سرکس کے بینیفیشری ہیں. اگر یہ سرکس اتنی آسانی سے ختم ہو جائے تو پھر اتنی مشکلات کیسے آتی؟ اچھا میں آپ اس کو ڈسکشن کو اب ہم اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور لاسٹلی 2 مور کویشچن جو میرے مائنڈ میں اس وقت ہیں وہ یہ گورنمنٹ آپ کو لگتا ہے اپنا ٹینیور پورا کر لے گی؟ بالکل بھی نہیں کرے گی جی. رائٹ. دوسرا کویشچن یہ کہ عدالتیں اگر خان صاحب کو ریلیف نہیں ملتا کورٹ سے اور وہ پابند سلاسل ہی رہتے ہیں، تو پھر مطلب کراس لگ گیا، عدالتوں نے کہہ دیا جی ان کو یہ مجرم قرار پائیں اور ان کو سزا ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا پی ٹی آئی کے ریئیکشن؟ کوئی ایسا لیڈر ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو ان کی جگہ لے پائے گا پارٹی میں آگے چلنے کے لیے؟ دیکھیں انشاءاللہ پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہاں بڑی بیداری ہے، اور لوگ بھلے ابھی تک جو بھی صورتحال ہے اس پر بڑے کلیئر ہے. ہمارے معزز جج صاحبان، بہت اچھا برین پاکستان کی عدالتوں میں اس وقت موجود ہے. وہ کلیئر ہے اس بات پر کہ اگر ہم نے رول آف لا کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے انصاف اور قانون کو چھوڑ دیا، تو شاید ہم بہت بڑی تباہی کی طرف جائیں گے. عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے. خان صاحب نے اگر کوئی جرم کیا ہے، میں نے کوئی جرم کیا، مجھے سزا ملنی چاہیے. اگر جرم نہیں کیا نا سر، تو پھر ایک یونیورسٹی بنانے پر، القادر یونیورسٹی جس شخص نے بنائی ہے، جہاں رحمت اللہ اتھارٹی کے تحت لوگوں کو صوفیزم کی ایجوکیشن مل رہی ہے، آپ صحابہ چلے جائیں، جا کے اس یونیورسٹی کا وزٹ کریں. اس کا نام اب 91 ملین پاؤنڈ دے کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سارا دن حکومتی ترجمان جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ایک شخص بھی متاثر نہیں ہوا. جس روز میرٹ پہ یہ کیسز ہوئے، خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ میں گزارش کر دوں، جس شخص کو اللہ نے اس امتحان سے گزارا نا علی، اللہ نے اسے کو کام لینا ہے. یہ ملک 27 رمضان المبارک کو بنا ہے، جمعۃ الوداع کو. یہ ملک آگے جانے کے لیے بنا ہے، یہ چند لوگوں کا ملک نہیں. بالکل ٹھیک ہے. محمد ندیم قریشی صاحب،
بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بہت سارے سوالات ابھی مزید تھے آپ سے کرنے کے لیے، لیکن ٹائم کی ظاہر بات ہے قلت ہے، اور یہ لمبا ہمارا بہت سیشن ہو گیا پوڈ کاسٹ کا. دیکھتے ہیں یہ مذاکراتی عمل چل رہا ہے ناظرین، اس میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ندیم صاحب وہ یہ ہے کہ ہم سب کو پاکستان کا سوچنا ہے، ریاست کا سوچنا ہے، عوام کے مسئلوں کو حل کرنا ہے. اور یہ گڈ جیسچر ہے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت ہو رہی ہے، اور جو تلخی کی سیاست ہے، جو گالم گلوچ کی اور کرٹیک کرنے کی سیاست ہے، وہ پازیٹیو ہونی چاہیے، نہ کہ اس سے معاملات مزید خراب ہونے چاہیے. دیکھتے ہیں ناظرین کہ تحریک انصاف کی سیاست کے اندر مزید مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو بھی ہوگا اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.